بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، قسط نمبر 32، ذہن کے متعلق، نمبر 7۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل کی ریپرٹری یعنی ادویہ کی ترتیب بلحاظ علامات تیار کردہ طاہر ہومیوپیتھک ہاسپٹل اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ از ڈاکٹر شاہد اقبال۔ کاسٹیکم، ایسے مریضوں میں جہاں خوف وجہ نہ ہو بلکہ حقلانے کا آغاز زبان کے جزوی فالج سے ہوا ہو، کاسٹیکم بہترین علاج ہے۔ اس فالج کے نتیجے میں اگر بچہ ایک دفعہ حقلانا شروع کر دے تو خوف بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر سٹرامونیم کے ساتھ کاسٹیکم ملا کر دی جائے تو فالج کا اثر بہت جلد زائل ہونے لگتا ہے۔ صفحہ 263۔ ہسٹیریا بھی آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور اس کے دردوں میں رفتہ رفتہ شدت پیدا ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ تشنج شروع ہو جاتا ہے۔ کاسٹیکم کی علامات رکھنے والا مریض بہت حساس ہوتا ہے، شور اور ذرا سی لمس بھی برداشت نہیں کر سکتا، سردی اور گرمی دونوں ہی موافق نہیں۔ صفحہ 263-264۔ کاسٹیکم کا مرگی کے آغاز سے بھی تعلق ہے۔ سر کی ساخت کی خرابیوں میں اور خطرناک حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مرگی کسی علاج سے ٹھیک نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس کا علاج اگر ممکن ہے تو سرجری سے ممکن ہے۔ صفحہ 264۔ کاسٹیکم کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر جلدی امراض کو دبا دیا جائے تو دماغی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ صفحہ 264۔ اگر وضع حمل کے وقت عورت کی گردوں پر اثر ہو، خوف، دباؤ یا سوزش کی وجہ سے پیشاب بند ہو جائے تو بسا اوقات کاسٹیکم ناگزیر ہو جاتی ہے۔ صفحہ 265۔ اگر ماہانہ ایام کے دوران کوئی صدمہ پہنچ جائے یا کسی وجہ سے خوف طاری ہو یا کسی عزیز کی وفات ہو جائے تو حیض بند ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں کاسٹیکم بھی دوا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کسی صدمہ یا غم کی خبر سے دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ خشک ہو جاتا ہے، اس وقت بھی کاسٹیکم مفید ہے۔ صفحہ 266۔ کیمومیلا، یہ بہت حساس اور زود رنج بچوں کی دوا ہے جو بہت ضدی اور غصیلے ہوتے ہیں۔ ذرا سی بات پر ان کا پارا آسمان پر چڑھ جاتا ہے، بیمار ہو جائیں تو ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس طرح بھی بہلانے کی کوشش کریں غصہ کم نہیں ہوگا، کوئی چیز مانگیں گے لیکن ملنے پر پھینک دیں گے، کہیں جانا چاہیں تو وہاں پہنچ کر دھکے دیں گے کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہو۔ غصہ کی حالت میں بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کیمومیلا کا مریض واقعتاً عام لوگوں کی نسبت زیادہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اس کی بیماریاں اعصاب اور جذبات سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ بے انتہا حساس لوگوں کی دوا ہے جو بظاہر بدخلق بھی ہوں لیکن اندرونی طور پر بے حد حساس ہوتے ہیں، خاموش رہتے ہیں لیکن معمولی بات پر بھی ایک دم غصہ میں آ جاتے ہیں، اعصابی تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، بظاہر بہت خاموش اور سست رو دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے مریض کو کیمومیلا اونچی طاقت میں فوری فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایک تو احساسات اعتدال پر آ جاتے ہیں، دوسرے باقی دواؤں کو کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ صفحہ 269۔ کیمومیلا غیر معمولی حساس مریضوں کی دوا ہے، اس لیے اس میں اعصابی بے چینی سے جھٹکے بھی لگتے ہیں اور عضلات پھڑکتے ہیں، شکنجے پڑنے کا احساس بھی ہوتا ہے اور عضلاتی اور اعصابی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ کیمومیلا میں کافیہ، نقص وامکا اور اوپیم کی بھی کچھ مشابہتیں پائی جاتی ہیں۔ کافیہ اور نقص وامکا کا مریض بھی کافی زود حس ہوتا ہے۔ اوپیم کا مریض بظاہر بے حس، بے پرواہ اور غنودگی کسی حالت میں رہتا ہے لیکن در حقیقت وہ اندرونی طور پر بہت حساس ہے۔ اوپیم اگر زہر کے طور پر کام کرے تو مریض کا دماغ سخت مشتعل، بے چین اور بے سکون ہو جاتا ہے۔ بڑی مقدار میں دی جائے تو پہلا رد عمل بے ہوشی کی صورت میں اور دوسرا اعصاب میں تناؤ اور خشکی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور کیمومیلا کی بعض علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اوپیم مزاج کے بعض مریضوں میں سخت غصہ پایا جاتا ہے، الگ تھلگ رہتے ہیں، تنہائی اور خاموشی کو پسند کرتے ہیں، ہر چیز ان کے اعصاب میں جھنجھناہٹ پیدا کرتی ہے اور بہت زود حس ہو جاتے ہیں۔ صفحہ 270۔ کیمومیلا کے مزاج کی یہ مستقل علامت ہے کہ اس کے مریضوں میں فراخ دلی کی کمی ہوتی ہے، طبیعت میں کسی قدر خساست پائی جاتی ہے، کسی دوسرے کی پرواہ نہیں کرتے، نہ کسی کی تکلیف محسوس کرتے ہیں،
نہ کسی کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہر وقت اپنے معاملہ میں بے حد زود حس ہوتے ہیں، ہر وقت اپنی ہی ذات سے چمٹے رہتے ہیں اور صرف اپنا ذاتی مفاد ہی پیش نظر رہتا ہے۔ دوسروں پر اچانک غصہ بھی آنا اسی مزاج کا حصہ ہے۔ صفحہ 271۔ گلے میں درد، تشنج اور سوزش کے ساتھ طبیعت میں غصہ بھی ہو تو کیمومیلا بہترین دوا ہے۔ صفحہ 272۔ کیمومیلا کھانسی کے لیے بھی مفید دوا ہے۔ بچہ کو سوتے ہوئے یا غصہ آنے پر کھانسی شروع ہو جائے تو کیمومیلا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ کالی کھانسی کی وبا پھیلی ہو تو بھی کیمومیلا اس کے خلاف دفاع کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر بچے کا مزاج غصے والا ہو تو کیمومیلا اور بھی اچھا کام کرے گی، لیکن اس کے بغیر بھی یہ بعض موسمی کھانسیوں میں کافی مفید ہے۔ صفحہ 273۔ دانت نکالنے کے زمانے میں جب شیرخوار بچہ بہت ضدی، چڑچڑا اور بے چین ہو، اسہال آتے ہوں، تشنج بھی ہو جائے تو اس کے لیے کیمومیلا بہت ضروری دوا ہے۔ اگر بچہ نیند میں روئے اور چیخے اور اسے ڈراونے خواب آئیں تو بھی کیمومیلا دینی چاہیے۔ صفحہ 273۔ چینوپوڈیم۔ چینوپوڈیم کے مریض میں بھی اوپیم کی طرح ایپوپلیکسی ہو جانے کا رجحان ملتا ہے، جو اوپیم میں بہت زیادہ ہے، لیکن چینوپوڈیم کی ایپوپلیکسی بھی اوپیم کے مشابہ ہوتی ہے۔ صفحہ 280۔ چینینم آرس، آرسینائٹ آف کوئنین۔ چینینم آرس میں لیکسس کی طرح سونے کے بعد تکلیفیں بڑھتی ہیں، جسم میں بے چینی رہتی ہے جو شام کو بڑھ جاتی ہے۔ بعض مریضوں کو یہ احساس رہتا ہے کہ وہ ایسے گناہ گار ہیں جو بخشے نہیں جائیں گے۔ چینینم آرس میں مریض بالکل معمولی چیزوں پر اپنے آپ کو بہت گناہ گار سمجھنے لگتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہم میں مبتلا ہو کر خوف اور توہمات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض کو بعض دفعہ عجیب و غریب نظارے بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ صفحہ 284۔ چینینم آرس کے مریض کو بخار ہو تو وہ گھبرا کر بستر سے باہر نکلتا ہے، ہر وقت بے چین رہتا ہے، آہستہ آہستہ زندگی سے مایوسی اور نفرت ہونے لگتی ہے، شور ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور یادداشت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایسے مریض جنہوں نے اپنی زندگی اوباشی اور عیاشی میں گزاری ہو، ان میں چینینم آرس کی علامات کا پیدا ہونا زیادہ قرین قیاس ہے۔ صفحہ 284۔ سیکوٹا ویروسا۔ سیکوٹا ویروسا کی بعض علامات کیٹالیپسی سے ملتی ہیں۔ اس بیماری میں ذہن تشنج کے نتیجہ میں عارضی طور پر سن ہو جاتا ہے، مریض بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے، دماغ میں ایک لہر سی اٹھتی ہے جس کے نتیجے میں مریض گرد و پیش سے کلیتاً بے تعلق ہو جاتا ہے۔ اس بیماری میں یہ دوا بہت اہم ہے۔ کیٹالیپسی اور ایپوپلیکسی میں یہ فرق ہے کہ ایپوپلیکسی میں مریض دماغ میں خون جمنے کے نتیجہ میں بالکل بے حس و حرکت اور مفلوج سا ہو جاتا ہے۔ کیٹالیپسی میں گو بظاہر غافل دکھائی دیتا ہے، لیکن اس سے کوئی بات کی جائے تو اس کا درست جواب دیتا ہے۔ بعد ازاں اسے بالکل یاد نہیں رہتا کہ کیا ہوا تھا، حال کے واقعات کو ماضی سے ملا دیتا ہے، پرانے دوست کو مل کر بہت حیران ہوتا ہے کہ شاید اس سے پہلے بھی کبھی مل چکا ہو۔ صفحہ 292۔ سیکوٹا کی ذہنی علامات نیٹرم میور سے مشابہ ہیں۔ اگر بوڑھے آدمیوں میں آرٹیریوسکلیروسس کی وجہ سے شریانیں تنگ ہو جائیں اور دماغ میں خون کا دوران پوری طرح سے نہ ہو تو ایسے مریضوں کا معدہ خراب ہونے پر برین فیگ یعنی وقتی طور پر یادداشت کا غائب ہو جانا کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ اس میں نقص و میکا مفید ہے۔ صفحہ 292۔ سیکوٹا ویروسا کے مریض کی ایک ذہنی علامت یہ ہے کہ بعض اوقات زیادہ گیا گزرا مریض کھانے پینے کی چیزوں کے مزہ میں فرق نہیں کر سکتا، مزہ چکھنے کے غدود متاثر ہوتے ہیں، زود حسی کی بجائے بے حسی پائی جاتی ہے۔ صفحہ 292 293۔ سیکوٹا کا مریض بچوں والی حرکتیں کرتا ہے، بستر پر چھلانگے لگائے گا، عجیب و غریب باتیں کرے گا، ناچے گا، گائے گا، وہ بچوں کی طرح چیختا ہے، بے وقوفانہ خیالات رکھتا ہے۔ اگر مرگی کا دورہ کسی کو اچانک خوف کے نتیجے میں پڑے تو ایکونائٹ 1000 طاقت میں فوری فائدہ پہنچا سکتی ہے، مستقل فائدہ نہیں پہنچاتی۔ صفحہ 293۔ سیکوٹا ویروسا ایسے خوف سے پیدا ہونے والے تشنج یا مرگی کی مستقل دوا ہے۔ جب دورہ کی شدت ختم ہو تو ایسے مریضوں کا خوف غم میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اداسی چھا جاتی ہے۔ یہ ایک زائد علامت ہے جو سیکوٹا ویروسا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ صفحہ 293۔ یہ دوا پرانی چوٹوں سے پیدا شدہ تکالیف میں بھی مفید ہے، خصوصاً سر پر چوٹ کے بد اثرات بعض اوقات فالجی بیماریوں پر منتج ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر اس میں نیٹرم سلف اور آرنیکا کام آتے ہیں۔
ان کے بعد اوپیم اور پلمبم کا نمبر آتا ہے۔ ہاں، اگر چوٹ سے تشنج ہونے لگے یا مرگی کے دورے پڑنے لگے تو سیکوٹا ویروسا خدا کے فضل سے مفید ثابت ہوگی۔ اگر چوٹ کے نتیجہ میں بھینگا پن پیدا ہو جائے تو اس کی بھی دوا ہے۔ اس سے پہلے آرنیکا اور نیٹرم سلف بھی ضرور دینی چاہیے۔ اگر خوف کے نتیجے میں آنکھیں اوپر کو چڑھ جائیں، پتلیاں پھیل جائیں اور بھینگا پن پیدا ہو تو سیکوٹا ویروسا سے بہتر اور کوئی دوا نہیں۔ صفحہ 293۔ سائنا بچوں کی دوا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کے لیے مشہور ہے۔ اس کے مزاج کی خصوصیت بد مزاجی ہے۔ اس کے مریض بچے چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی چیز انہیں خوش نہیں کر سکتی، بہت حساس ہوتے ہیں۔ کوئی اجنبی آ جائے تو اس سے بھی بہت گھبراتا ہے۔ کیمومیلا کے مریض کی طرح یہ طرح طرح کی فرمائشیں کرتا ہے، لیکن جب فرمائش پوری کر دی جائے تو اپنی مانگی ہوئی چیز پرے پھینک دیتا ہے۔ اگر کوئی اسے ٹکٹکی لگا کر دیکھے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ صفحہ 295۔ جو مریض سائنا کا تقاضا کرتے ہیں وہ سوتے میں دانت پیستے ہیں، نیند میں جھٹکے لگتے ہیں، آنکھ بار بار کھل جاتی ہے، ڈر کر اور گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں، کتوں، جنوں اور بھوتوں کی خوفناک خوابیں آتی ہیں، نیند میں چیخیں مارتے ہیں اور کانپ کر اٹھ جاتے ہیں۔ صفحہ 295۔ بعض عورتوں کو اگر حمل کے دوران غیر متوقع خوشی یا غم کی خبر پہنچے تو بعض تکلیفیں مثلاً سر درد یا پیٹ درد شروع ہو جاتی ہیں اور ایسی خبر کے بعد بھی عرصہ تک جاری رہتی ہیں۔ ایسی تکلیفوں میں سائنا بہت مفید ہے۔ اس کی تکلیفیں کھانا کھانے کے بعد رات کو اور موسم گرما میں بڑھ جاتی ہیں۔ صفحہ 296 297۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل کی یہ قسط روزنامہ الفضل انٹرنیشنل منگل 18 جولائی سن 2023 کے صفحہ 6 اور 7 پر شامل اشاعت ہے۔